ان الحمد للہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی درسی کتاب کے حصہ نثر میں ایک سبق کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم حصہ شاعری کو شروع کریں گے۔ اس حصہ میں ہمارے پاس 4 نظمیں اور 4 غزلیں موجود ہیں جن کے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ یہ سوال بورڈ کے پرچے کے انشائیہ طرز کا ابتدائی سوال ہے اور اس کے 10 نمبر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نظم و غزل کے اشعار کی تشریح سے پہلے کچھ ضروری چیزوں کو سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ شاعری، شعر اور تشریح کیا چیز ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شاعری گہرے جذبات و محسوسات کا بے ساختہ اور ہنرمندانہ اظہار ہے جو اپنی موزونیت، ترنم اور معنوی و فکری گہرائی کے باعث پڑھنے والے کو متاثر کرے اور اس کا تزکیہ یعنی کتھارسس کرے۔ گویا شاعری محض الفاظ کے الٹ پھیر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری قابلیت ہے اور اس قابلیت کا ہنرمندانہ اظہار ہے جس سے ایک ترنم اور رائم پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی موزونیت اور فنی و فکری اور معنوی گہرائی کے باعث پڑھنے والے کو شدید متاثر کرتا ہے۔ یعنی شعر کے اندر جو خیال، جو نکتہ بیان کیا جاتا ہے وہ پڑھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا اس کے اپنے دل کی بات کی جا رہی ہے۔ بالفاظ دیگر، شاعری شدت احساس کا نام ہے۔ جذبات کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو شاعری وجود میں آتی ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ عزیز طلبہ، شاعری فصاحت و بلاغت کا بہترین اور زبردست ترین ذریعہ ہے۔ چند الفاظ و تراکیب سے شاعر گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، اور یہی وہ نکتہ ہے جو تشریح کے لیے ہمارے کام آنے والا ہے۔ یعنی شعر کی جو 2 سطور ہیں، جو لائنیں ہیں 2، ان کے اندر اتنی گنجائش، اتنی گہرائی موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر فکر اور معنی کی اتنی پرتیں، اتنی لیئرز موجود ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھیں تو اور ان نکات کو، ان خیالات کو اپنے تشریح کے اندر قابلیت سے بیان کرنے کا ہنر سیکھ لیں تو تشریح ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہے گی۔ اس شعر کو دیکھیے، بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ یہ ظاہری طور پر ایک شعر ہے، 2 مختصر لائنیں ہیں، 2 مصرے ہیں، لیکن عزیز طلبہ اگر ہم بلبل، باغباں، صیاد کی علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بلبل سے مراد کیا ہے، باغباں کون ہے، صیاد کون ہے، تو پھر ہمیں بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل شہنشاہ تھے اور اردو کے زبردست شاعر بھی تھے، ان کے دور کے سیاسی حالات کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مصرے کے اندر اگر ہم جو قید اور فصل بہار کی علامات ہیں ان کو سمجھیں تو ہمیں بہادر شاہ ظفر کے المناک انجام کا بھی مکمل علم ہو جاتا ہے۔ شعراء نے محض ایک مصرے کے اندر
ایسے کمال کیے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اقبال کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے جو سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو بیان کر دیتا ہے کہ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں شعر کی گہرائی اور اس کی فصاحت و بلاغت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اقبال کا وہ مصرع پیش کر دیتا ہوں۔ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، یہ ایک مصرع ہے شعر کا۔ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم۔ اس شعر کا اگلا مصرع ہے، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اگر آپ کشتی مسکین کو دیکھیں، دیوار یتیم کو دیکھیں، جان پاک کو دیکھیں تو وہ سارا قصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مقصد آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ شاعری فصاحت و بلاغت کا عمدہ ترین ذریعہ ہے۔ ہم نے شاعری کو مجموعی طور پر دیکھا، اب ذرا دیکھیں کہ شعر کی اگر تعریف کی جائے اس کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے۔ وہ ذرا دیکھیے کہ شعر بنیادی طور پر کلام موزوں ہے جو مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جائے اور جذبات و احساسات سے بھرپور ہو۔ جیسے ماں کی دعا ہوتی ہے، جیسے ماں کی دعا ہوتی ہے، شاعری رد بلا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، ضروری چیزیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعری کیا چیز ہے، شعر کیا ہے، نثر کو ابھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، اسی طرح آپ نے شعر کی تعریف کے اندر جو دیکھا کہ وزن اور بحر، یا اس سے پچھلی سلائیڈ پر میں نے شعر کی 2 سطور 2 لائنوں کا تذکرہ کیا، اس میں لفظ بولا مصرع۔ یہ ساری اصطلاحات انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے، اور آپ ساری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اب ہم ایک موازنے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ شاعری کو ہم نے دیکھ لیا کہ کلام موزوں ہے، تو نثر کیا ہے؟ نثر اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ شاعری کی ایک متضاد صنف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعری کے اندر ہمیں وزن اور آہنگ اور ترنم اور روانی نظر آتی ہے، وہ نثر کے اندر اس درجے پر ہمیں نہیں ملتی۔ بہرحال ذرا ایک نظر تعریف بھی دیکھ لیجئے کہ اگر نظم یعنی شاعری کا مطلب پرونا ہے، جیسے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے، تو نثر کا مطلب بکھیرنا ہے۔ نظم کا مطلب پرونا ہے تو نثر کا مطلب بکھیرنا ہے۔ اگر شاعری کلام موزوں ہے تو نثر کلام غیر موزوں ہے جو وزن اور آہنگ کے بخیر ہو۔ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے میر کا شعر پڑھا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر، کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اگر اسی شعر کی ہم نثر دیکھیں تو مختصراً ہم یہ کہیں گے، میر کہتے ہیں کہ مجھے عام شاعر اور میری شاعری کو عام شاعری نہ سمجھیں، بلکہ میں نے دنیا میں جو بے شمار غم اور تکالیف سہی ہیں ان کے بیان سے میری شاعری کا دیوان بنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے 2 مصروں کو بڑی مشکل سے ان 2 سے 3 جملوں میں بیان کیا ہے، لیکن جو روانی خوبصورتی اور اثر انگیزی آپ کو شعر کے 2 مصروں میں نظر آتی ہے وہ نثر کے اندر نظر نہیں آتی۔ گویا نثر جو ہے یہ ہماری تحریر اور بول چال کی زبان ہے، ٹھیک ہے، اور شعر جو ہے کچھ چیزیں دیگر ہے جس کے اندر ایک روانی اور ایک ترنم اور ایک موسیقیت ہوتی ہے، اور پڑھنے والے اور سننے والے پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔
عزیز طلبہ، ہم نے شاعری اور شعر کو سمجھنے کی کوشش کی. آئیے اب تشریح کو دیکھتے ہیں. اگر شاعری اور شعر کا مفہوم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے تو تشریح کا جو مشکل مرحلہ ہے اسے بھی ہم بہت آسانی سے سر کر سکتے ہیں. ان لیکچرز کے اہتمام کا بنیادی مقصد آپ کے اندر شاعری کے حوالے سے نہ صرف ذوق پیدا کرنا ہے بلکہ تشریح کے مرحلے کو، تشریح کے مشکل سوال کو آسان کرنے کے لیے آپ کی معاونت کرنا بھی ہے. یہ بات بالخصوص میرے پیش نظر ہے کہ اگرچہ 9th اور 10th کے اندر یہ 10 نمبر کا سوال ہے جو بذات خود کچھ کم نمبر نہیں ہے، لیکن FSC کے اندر جہاں آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ دونوں سال میں، فرسٹ ایئر کے اندر اور سیکنڈ ایئر کے اندر، تشریح اشعار کا سوال 20 نمبر کا ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی سے ضروری قابلیت پیدا کرنا، مطلوبہ قابلیت پیدا کرنا نہایت ضروری ہے. آئیے تشریح کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شاعری میں پیش کردہ جذبات و احساسات کی شناخت، پہچان اور ان کی تحسین و ستائش کا نام تشریح ہے. عزیز طلبہ، شاعر بھی ایک مصور کی طرح ہے جو قلم اور الفاظ کی مدد سے لفظی تصویریں تراشتا ہے اور پھر فکری و فنی مہارتوں سے ان میں رنگ بھرتا ہے اور بالکل ایسی ہی دلکشی اور کئی صورتوں میں اس سے بڑھ کر دلکشی اور خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے جو ہمیں ایک بہترین مصور کی تصویر کے اندر نظر آتی ہے. اور تشریح ان رنگوں کی پہچان اور اس تصویر کی دلکشی کے تفصیلی بیان کو کہتے ہیں. جس طرح آپ ایک بہت ہی زبردست قسم کا جو پیس آف آرٹ ہے، کوئی فن کا نمونہ ہے، ایسی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو سراہتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اندر جو باریکیاں اور لطافتیں ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور خود لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. یہی عمل ہمیں شعر کے حوالے سے بھی کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم شعر کو سمجھیں، اس کے اندر جو مفہوم ہیں، جو معانی ہیں، جو مطالب ہیں، جو نکات ہیں، جو فلسفہ اور خیالات ہیں، جو جذبات اور احساسات ہیں، اگر ان کو سمجھنے کے قابل ہیں اور پھر ان کو بیان کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو یہی عمل بنیادی طور پر تشریح کہلاتا ہے. ایک موازنہ دیکھیے. مصور، مرصع ساز اور شاعر تینوں بڑے اعلیٰ درجے کے فنکار ہوتے ہیں. تینوں کا اعلیٰ درجے کی تخلیقات ہوتی ہیں. مصور کے ہاتھ میں برش اور رنگ ہوتا ہے. مرصع ساز یعنی جوہری یا سونار کے پاس نگینے اور جواہرات ہوتے ہیں. اور شاعر کے ہاتھ میں قلم اور اس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں. تینوں اپنی اپنی فنکاری، ہنرمندی اور مہارت سے فن پارے تخلیق کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو داد دینے پر مجبور کر دیتے ہیں. ایک شعر ملاحظہ کیجئے. بندش الفاظ جڑنے میں نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے میں نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. اور یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں. پیارے بچوں، تفہیم و تشریح اشعار کے نقطے کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شعر ملاحظہ کریں. جو تار سے نکلی ہے صدا سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے صدا سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ بس دل کو پتہ ہے. شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ساز میں سے بڑی مدھر اور مترنم آوازیں نکلتی ہیں تو شاید
ساز کے دل پر کوئی حادثہ، کوئی سانحہ گزرا ہے جو صرف میرا دل جانتا ہے کہ وہ دکھ، وہ تکلیف کیا ہے، جس کی وجہ سے ساز سے اتنی موسیقی بھری لہریں اور آوازیں نکل رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ساز پہ گزرنے والی واردات کی شناخت اور توضیح و تحسین کا نام تشریح ہے۔ صرف آواز پر دھیان نہیں، وہ ایک ظاہری صورت ہے، لیکن وہ سبب جس نے آواز کو اتنا دلکش بنایا ہے، اس سبب کی پہچان ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں اصل بات کو سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ لہٰذا شعر کے ظاہری مطلب کے پیچھے ایک حقیقی مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک ہم ظاہری مفہوم اور علامتوں کی نقاب شعر کے چہرے سے نہیں ہٹائیں گے، شعر کے حقیقی معنی و مفہوم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، شعر کو اپنے ذوق کے مطابق بار بار پڑھیے، اس کے مطالب اور مفاہیم تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ اگلے مرحلے پر تشریح ہے اور پھر وہ تشریح آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم تشریح کو مختلف مراحل میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو مدارج تشریح 3 بنتے ہیں، یعنی تشریح کو 3 حصوں میں، 3 مراحل میں ہم اگر تقسیم کر لیں تو بات کو سمجھنے میں قدرے آسانی ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شاعر نے کیا کہا ہے۔ اس نقطے کے اندر آپ نے شعر کے ظاہری مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو بیان کرنا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے، اگلا درجہ ہے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، کہ یعنی شعر کا جو ظاہری مطلب ہے اور مفہوم ہے، اس کے پیچھے اصل معنی اور بنیادی نقطہ کیا ہے۔ شاعر ان ظاہری لفظوں کے پیچھے دراصل بات کہنا کیا چاہتا ہے، یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر شعر کا حقیقی مطلب اور معنی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی بات کو ضروری حد تک واضح کرنے اور پھیلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری تشریح کا بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں بات کو پھیلانے میں، وضاحت کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ شاعر نے کیسے کہا ہے۔ اس کے اندر ہم تحسین شعر کرتے ہیں اور شعر کی فکری اور فنی خوبیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ تکنیکی نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم 1-2 جملوں کے اندر 9th اور 10th میں اس مرحلے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ شاعر نے شعر کو کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، اس کے اندر کون کون سی جو فگرز آف سپیچ ہیں وہ استعمال کی ہیں، اور اپنے مطلب اور مقصد کو کس حد تک قارئین تک، پڑھنے والوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو بڑی کلاسز کے اندر اس مرحلے کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی جاتی ہے، لہٰذا میں نے یہاں پر اس کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ چند گزارشات آپ کے لیے مددگار ہوں گی اور آپ اشعار کی تشریح کے مشکل سوال کو زیادہ معیار اور زیادہ بہتر اور سہولت اور آسانی سے کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔